سوشل میڈیا پہ کل سے مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی وہاں کی عوام تھوڑی سی، ہم وہ ویڈیو کلپ اب دیکھ بھی لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا یعنی موازنہ جب کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے جو مودی ہیں پرائم منسٹر جو ان کے ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لے کے عمران خان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن برکت صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب ہوتے اور وہ کرتے تو آج تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا کارکن انہیں غداری وطن کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہوتے ہیں۔ کیا جواب ہے آپ کے؟ بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ہر سمجھدار ورکر ہے، ممکن ہے اس میں سے بہت سے ایسے ورکرز ہیں جن کو اتنا شعور شاید ان کو اس میں نہ ہو، لیکن جو پی ٹی آئی کا جو سمجھدار ورکر ہے، جو سمجھتا ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، وہ یقیناً اپریشیٹ کرتا، نہیں تو خاموش ہی رہتا اس قدم پہ۔ اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ پائلٹ کو چھوڑ دیتے تو یہ اس میں خاموش رہتا یا اس کے اپریشیٹ کرتا، اپریشیٹ کرنا چاہیے بیسیکلی۔ نواز شریف بھی اگر یہ اسٹیپ، کوئی بھی اسٹیپ لے لے، دیکھیں بیسیکلی اس وقت بات نواز شریف یا عمران خان کی نہیں ہے، بات اس وقت پاکستان کی ہے۔ پاکستان میں جو بھی اچھے اقدامات سفارتی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ جو اچھے اسٹیپس لیتے ہیں، یا جنگ کے محاذ میں جو اچھے اسٹیپس لیتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت جو پچھلے 2 ہفتے کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے، 1.5-2 ہفتے کے دوران، اس میں اپوزیشن پارٹیز بھی اپریشیٹو ہیں، بھلے ان کا جو ڈائریکٹ عمران خان کی اپریشیشن نہیں ہے، وہ فوج کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جی اچھی بات ہے، فوج کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جی، لیکن فوج کس کے انڈر میں ہے؟ عمران خان کے انڈر میں، وزیر اعظم کے انڈر میں ہے، تو بیسیکلی انڈائریکٹلی عمران خان کو اپریسیشن مل رہی ہے۔ نہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں یا دیگر پارٹیوں کے ہیں، وہ یہ 2-3 دن یعنی کافی ان کی یعنی رویہ مثبت رہا، جی بالکل، حکومت کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، اگرچہ پہلے ان کا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی تھوڑا سا نرم پڑ گیا، جی بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے برکت صاحب کہ ایک طرف انڈیا جو کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، اگر ہم اسی طرح 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر ان کا پائلٹ رہا کرتے ہیں، چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، تو وہ جو کشمیری ہیں جن کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، ان کو تھوڑا سا دلی دکھ تو ہوگا۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پائلٹ ہے، جی، یہ پائلٹ بیسیکلی مودی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، یا یہ وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ان کا رون کیا نام ہے اس کا، جو انڈیا کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ پائلٹ وہ نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی میری اور آپ کی طرح کا ایک عام، جیسے ایک عام کشمیری ہے، اس طرح ایک پائلٹ ہے، اس کے بھی اسی بیچارے غریب کے بیوی بچے ہیں، تو ہمیں اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ تو اپنی اس کو تو ظاہر بھیجا گیا تھا نا، یہ آیا تو نہیں تھا نا، یہ خوشی سے تو نہیں آیا تھا، تو بیسیکلی اس پائلٹ کی بیوی بچوں کو ظاہر اگر اس کو آپ پھانسی پہ لٹکاتے یا اس کو بند رکھتے تو اس کے بیوی بچوں کو اذیت پہنچتی، جو بیچارے ہماری طرح کے عام طرح کے لوگ ہیں، تو اگر کامن سینس سے بھی دیکھا جائے تو ان بیچارے بیوی بچوں کا ان کا کیا قصور؟ کیا وہ یہ مودی تو نہیں تھا نا، اس نے تو اس کو تو بھیجا گیا تھا، یہ آ گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے جو ابھی اسٹیپ دیا ہے، یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے، اور کشمیریوں کو بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بھی جب کوئی قیدی ہوتا ہے تو ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے، تو اس پائلٹ کے جو بیوی بچے ہیں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اسٹیپ ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ جو جنگی جنون ہے اس اسٹیپ سے، خاص طور سے جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، جو جنگی جنون ایک ابھر رہا تھا، وہ کافی اس سے جو ہے نا ایک ڈنٹ آئے گا اس میں، اور جنگی جنون کم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک بندے کے چھوڑنے سے ہزاروں لاکھوں جانیں بچ سکتی ہے، ایک بڑی جنگ بچ سکتی ہے، تو کتنا اچھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے بہت بڑے لیول پہ، سعودی عربیہ کی، متحدہ عرب امارات کی، چائنا آلریڈی وہاں پہ بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، دیگر ممالک کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں آئے، خاص کر سی پیک میں شامل ہوں، تو خان صاحب جو جنگ سے بچنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو ہم نے بڑی مشکل سے منایا ہے ان کو ہم لا رہے ہیں، وہی کہیں کہ یار یہاں پہ تو حالات جنگ کے ہیں، تو کیا یہ ایک خطرہ جو دیکھیں جنگ سے بچنا جو ہے پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے حق میں بھی ضروری ہے اور انڈیا کے حق میں بھی ضروری ہے۔ جی، اگر آپ دیکھیں انڈیا دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جی، کوئی 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے۔ پاکستان جو ہے کوئی 5واں یا چھٹا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، تقریباً 6-7 بنتے ہیں، چھٹا ملک ہے، یعنی
دنیا کی سمجھ لیں کہ کوئی 35-40% پاپولیشن ان دو ممالک پہ محیط ہے. جی اگر آپ دیکھیں 50% سے تو کم ہے لیکن اچھی خاصی آبادی کوئی 35% بنتی ہے. یعنی اتنی بڑی آبادی دو ممالک, ایک دوسرا سب سے بڑا ملک اور ایک چھٹا سب سے بڑا ملک, اور ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. انڈیا کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل ہے, پاکستان کے اندر تو بہت ہی پوٹینشیل ہے اکنامی کے حوالے سے. ان کو اس وقت یہ جو جنگی جنون میں پڑنا یا لڑائیاں کرنا یا ایٹمی دھماکے کرنا یا میزائل پھینکنا ان کے حق میں نہیں ہے. ان کو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انڈیا جو ہے اتنے 70 سالوں سے وہ کشمیر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, کیوں لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ بھائی اس کو ٹیبل پہ لا کے ریزالو کر دو. اس سے ان کو کیا کون سی قیامت ٹوٹے گی؟ بھائی اس کو اگر الگ ہونا چاہتا ہے, ایک الگ اسٹیٹ بننا چاہتا ہے, الگ اسٹیٹ بنا دو, پاکستان کو دینا تاکہ آپ کی جو 1 ارب 30 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ خوشحال ہو جائے. آپ سارا جو پیسہ جو ڈیفنس پہ لگاتے ہیں, جو آپ کا سارا آؤٹ فلو کیش آؤٹ فلو امریکہ اور فرانس پہ جاتا ہے, انڈیا کا رشیا پہ جاتا ہے, جو اسلحے کے لیے جاتا ہے, وہ پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا, غریب عوام پہ خرچ ہوگا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو جو بینیفیشری ہیں ان کے ریسورسز کے, انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی, اور زیادہ تر انڈیا کے خاص طور سے وہ سارے جو ہیں وہ امریکہ اور دوسرے ممالک ہیں, ان کا سارا پیسہ وہاں جاتا ہے. ہتھیار خریدنے میں بھی پاکستان کا بھی اسی طرح ہے. تو بجائے وہ ہتھیار خریدنے کے, بجائے وہ پیسہ وہاں جھونکنے کے اور یورپ اور امریکہ کو خوشحال کرنے کے, بھائی اپنی غریب عوام کو خوشحال کر دو. تو یہ سمجھداری ہے. تو عمران خان یہی باتیں تو کرتا ہے. عمران خان یہ نہیں کہتا. ابھی یہ جو تھوڑے سے تلخ حالات بن گئے ہیں اس پہ بڑی انٹرنیشنل سطح کی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. ایک بہت بڑا ایشو ہے. 2 ایٹمی ممالک کے بیچ اتنا بڑا تناؤ آ گیا, بیچ میں کوئی ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی, طیارے بھی گر گئے. تو وہ جو سرمایہ کار تھے جن کا ذہن تھا کہ ہم پاکستان میں جائیں, وہ ابھی جائیں گے یا پھر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ اسٹرانگلی آئیں گے. وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا, ان تمام جنگی حالات کے باوجود جی جس طرح پاکستان کے خاص طور سے ہمارے اسٹیٹس مین عمران خان نے جس طرح سے ایک رسپانس کیا ہے, جس طرح سے ہینڈل کیا ہے, اس کے بعد تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس اور بحال ہوا ہے. میرا خیال یہ جیسے معاشی تجزیے بھی میں کرتا رہتا ہوں, تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو انٹرنیشنل انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے پاکستان پہ زیادہ بحال ہوا ہے کہ بھائی اتنی گمبھیر صورتحال کے باوجود اس ملک کا جو لیڈر ہے, اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے, وہ بجائے جنگ میں گھسنے کے, جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے, اپنی عوام کو جھونکنے کے, وہ اس سے بچانا چاہ رہا ہے. اور یہاں تک کہ انڈیا کو بھی باور کر رہا ہے, مودی کو بھی باور کر رہا ہے, انڈیا کی فوج کو باور کر رہا ہے, انڈیا کی عوام کو باور کر رہا ہے, ان کو یہ کنوینس کر رہا ہے کہ بھائی ہم آئیں, ٹیبل پہ بات کریں اور اس جنگ سے, جنگی جنون سے ہم باہر نکلیں.